السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے ہم نے بات کی جدیدیت کے بارے میں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ قرون اولیاء کی جو جدیدیت ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 18ویں صدی کی جو جدیدیت ہے وہ کیسے اس نے کام کیا۔ مغرب میں یونانی فلسفہ جو ہے وہ ابن رشد کے ذریعے پہنچا، اور پھر مغرب نے اس میں اضافے کر کے 17ویں صدی میں جدید فلسفہ مغرب اور سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس نتیجے میں یورپ نے مادی ترقی کے نئے مظاہر پیش کیے، اور عالم اسلام میں اس وقت انحطاط کے باعث کوئی بڑی علمی ہستی موجود نہ تھی، لہٰذا مغربی فلسفیانہ یلغار اور مادی ترقی نے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ ترکی، مصر اور ہندوستان اس فکری، علمی اور ثقافتی یلغار سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ استعماری طاقتوں کے ذریعے جدیدیت کی لہر جب ان ممالک میں داخل ہوئی تو مسلم مفکرین نے اسے محض ایک اتفاقی حادثہ سمجھا۔ کچھ لوگوں نے مرعوب اور مغلوب ہو کر اس یلغار کے تمام ثقافتی، فلسفیانہ اور علمیاتی پہلوؤں کو بغیر نقد و نظر، محاکمے و مباحثے کے اسلام کے سنہری دور کا انعکاس اور عکاس سمجھ کر من قبول کر لیا۔ مسلمان مفکرین کی توجہ مغرب کی ترقی اور برتری پر مرکوز ہو گئی، اور مسلمانوں کے زوال کا واحد سبب مادی علم، ہنر، فنون، ترقی اور تسخیر دنیا میں پسپائی کو قرار دیا گیا۔ عروج کے لیے طاقت، علم، قوت، سائنس، اقتدار کو اہداف ٹھہرایا گیا۔ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سلطنت روما اور ایران کو ٹیکنالوجی کی بوتے پر شکست نہیں دی گئی تھی، بلکہ فتح کرنے والے گدھوں پر سوار تھے، اور ان کی دعوت نے صرف زمین ہی نہیں، قلوب کو بھی مسحور کیا۔ ایمان ایک قلبی کیفیت ہے جو روحانی واردات سے متاثر ہوتی ہے۔ مادی مظاہر سے ایمان و عقیدے کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ اندلس میں مسلمانوں نے زبردست مادی ترقی کی، لیکن روحانی طور پہ وہ غیر مسلمانوں کو متاثر نہ کر سکے، لہذا ہمیشہ اقلیت میں ہی رہے۔ اندلس کی مادی ترقی، سائنس، فلسفہ اور فن تعمیرات نے یورپ میں اشاعت اسلام، اس کے اثر و نفوذ اور مسلمانوں کو بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایون کہ آپ خلافت عثمانیہ اور مغل سلطنت بھی اپنے زیر تسلط علاقوں میں اسلام کی اشاعت پر توجہ نہ دے سکے۔ اس لیے مادی طور پر مستحکم ہونے کے باوجود رعایا پر روحانی برتری قائم نہ کر سکے۔ انہوں نے زمین مسحور کی، لیکن دلوں کو مسحور نہ کر سکے۔ جدید مفکرین نے تجزیوں میں اشاعت اسلام اور روحانیت زیر بحث نہیں آتی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ سائنسی تمدن کی حامل خلافت عباسیہ غیر متمدن منگولوں سے شکست کیسے کھا گئی، پھر شکست خوردہ اسلامی تہذیب صرف 50 سال کے عرصے میں مزید مادی ترقی کیے بغیر دوبارہ غالب کیسے آ گئی۔ وہ کون سا فلسفہ، سائنس یا ٹیکنالوجی تھی جس سے متاثر ہو کر چنگیز خان کے پوتے نے اسلام قبول کیا۔ 19ویں صدی کی جدیدیت 19ویں صدی میں جدیدیت کا باقاعدہ آغاز مصر میں حسن العطار اور رافع نے قوم پرستی اور لبرل فکر کے ذریعے کیا، لیکن اس سے قبل محمد علی پاشا مملوکوں کے قتل عام سے شروعات کر چکے تھے۔ ابراہیم شناسی اور ناصر کمال نے اسے آگے بڑھایا۔ جمال الدین افغانی نے رفاہ کی فکر میں توسیع کرتے ہوئے مسلم قومیت کے تصور کو پانے اسلامزم کے سانچے میں ڈھالا، اور جدیدیت کے زیر اثر امت کے تصور کو پس پشت ڈال کر قومیت کے فلسفے کو مذہبی و علمی بنیاد پر مہیا کیا، جس کا کام تحفظ ذات اور قومی مفادات کے تحفظ کے سوا کچھ نہ رہا۔ 19ویں صدی کے وسط میں جب ترکی، مصر اور ہندوستان پر جدیدیت کا زبردست حملہ ہوا تو تین اہم مفکرین جمال الدین افغانی، مفتی ابدہ اور سر سید احمد خان سامنے آئے۔ تینوں حضرات مغربی فلسفے سے سرسری واقفیت اور سائنسی مباحث پر برائے نام عبور رکھتے تھے۔ مغرب کی مابعد الطبیعیات، وجودیات، کونیات، الہیات اور فلسفیانہ تحریکوں سے بھی پوری طرح واقفیت نہیں تھی۔ وہ تہذیب مغرب کو اسلام کا مظہر سمجھتے رہے، حالانکہ تحریک تنویر اور تحریک رومانیت کی عملیات عقل استقرائی و استخراجی و وجدان کو حقیقت کلی تک پہنچنے کا اصل ذریعہ سمجھتے ہوئے کسی خارجی ذریعہ علم وحی الہی کے قائل نہ تھی۔ مفتی ابدہ انگریز فلسفی ہربرٹ اسپنر کے مداح تھے۔ انہوں نے تقلید کی مخالفت کی، اجتہاد پر زور دیا، اجماع کا براہ راست انکار کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کو اجماع کا متبادل قرار دے کر جمہوریت کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی، اور مارٹن لوتھر کے نقطہ نظر کی توثیق کی۔ مفتی ابدہ نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا
عرفان جدلی معقولات سے نہیں بلکہ مطالعہ فطرت سے ممکن ہے۔ اللہ نے 2 کتابیں نازل کی، ایک مخلوق کتاب ہے جس کو فطرت کہتے ہیں، دوسری الہامی کتاب ہے جو قرآن حکیم ہے۔ سر سید نے اسی نقطہ نظر کو کلام الہی، ورڈ آف گاڈ اور کائنات، ورک آف گاڈ کے پیرائے میں بیان کیا اور اجماع کو محض قانون تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ مفتی ابدا کی 20 تصانیف میں سے کوئی بھی مغربی فلسفہ تہذیب اور اقدار کا نہ احاطہ کرتی ہے نہ تنقید۔ یہی حال سر سید کا ہے، جن کے ہاں فلسفہ مغرب کی مبادیات کے بارے میں کوئی آگہی نہیں ملتی۔ انہوں نے صرف کرامت علی جونپری کے خیالات ہی اپنے انداز میں پیش کیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ جدیدیت پسند مفکرین نے کس طرح سے جو ہے وہ جدیدیت کو اسلامی معاشروں میں انٹروڈیوس کروایا۔ شکریہ۔